सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारे बोल इस्लामाबाद के न्यूज़ एडिटर राना ताहिर हैं और आज जिन मामलात पर हम बात करेंगे, इत्तेहादियों के साथ तहरीक इंसाफ के मामलात, ऐसा मालूम हो रहा है कि वक्ती तौर पर हल हो गए। इत्तेहादियों ने आज काफ लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ के कायदीन के साथ और ये कहा कि दोनों मिलकर काम करेंगे और इस इम्कान का भी उन्होंने इजहार किया कि अगला इंतखाब भी जो 3 साल बाद 3.5 साल बाद होना है, दोनों जमातें मिलकर लड़ेंगी। और बड़ी एक जो वहाँ से उनके तरफ से जो इत्तला है, बड़ी खुशाइन उनके इत्तेहाद के हवाले से। सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त लोगों का वो महंगाई है। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से डिसाइसिव मीटिंग्स कॉल की हैं और ये कहा है अपनी इकोनॉमिक टीम से भी कि जो मर्ज़ी हो जाए, आवाम के साथ जो इस वक्त सलूक हो रहा है, ये ठीक है कि मईशत की हालत ख़राब थी, उसको सुधारने के लिए कुछ मुश्किल इक़दामात हमने किए, लेकिन अब वक्त है कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। 15 दिनों का टास्क दिया है उन्होंने अपनी टीम को और कल से मुख्तलिफ जो अनाउंसमेंट्स होंगी वो आना शुरू हो जाएंगी। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इत्तलात आ रही हैं कि उन पर छापे मारे जा रहे हैं, तो गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। चीनी भी रिकवर हो रही है, आटा भी रिकवर हो रहा है। जो महंगाई है, महंगाई का आलम ये है कि शहर के एक कोने में अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो मिल रही है तो शहर के वस्त में वो 200 रुपये किलो है और किसी और जगह पे वो 250-300 रुपये किलो तक भी बिक रही है। कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पर किसी चीज़ का। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं उनसे कि हर हालत में कीमतों को नीचे लेके आना है। इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक जो अजीब इस हवाले से जो डेवलपमेंट है कि जैसे ही छापे मारे जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो सियासी जमातें इस पर भी सियासत कर रही हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस पर भी खुश नज़र नहीं आ रही। मरीम औरंगज़ेब साहबा फरमा रही हैं कि जी ये तो छोटे छोटे छापे हैं, इनको छोड़ें, आप अपने बंदों को पकड़ें। उनके नज़दीक हर चीज़ पॉलिटिक्स है। किसी बात पर भी वो हुकूमत को अप्रीशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। अप्रीशिएट तो छोड़ें, सब्र भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इक़दाम करने वाले हैं, इस पर आज बात करेंगे। और इसके अलावा नैब ने, ये बड़ी एक अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बिलावल भुट्टो को 13 फरवरी को तलब किया उन्होंने और जो ज़राए हमें बता रहे हैं बड़ा अहम सबूत मिल गया है नैब को, जिसकी बुनियाद पर बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी बनाया जा सकता है, उन्हें सज़ा भी हो सकती है क्योंकि तकरीबन 1.25 अरब रुपया निकाला गया है एक अकाउंट से जिस पर बिलावल भुट्टो के दस्तखत हैं। पहले तो माजी में ये कहा जाता था कि छोटे हैं और उनको पता भी नहीं था और किसी शायद कंपनी में वो डायरेक्टर थे, लेकिन अभी तो ये पता चला है कि वो 2011 से 2016 तक एक बड़ी कंपनी के CEO रहे हैं और इस कंपनी ने 1.25 अरब रुपया उन्होंने अपने दस्तखतों से निकाला है। तो ये कोई छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता, बड़े समझदार बालिग बच्चे का काम है ये। और अब ये 13 फरवरी को नैब उनसे पूछेगा और ये बात नैब बार बार ये पूछती रही और बड़ी मेहनत की उन्होंने बिलावल से सवाल करने की, जवाब लेने की, लेकिन उन्होंने ना वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट दिया, ना वहाँ पर इस हवाले से कोई बात की। ये प्रूफ कहाँ से मिला, ये डॉक्यूमेंट नैब ने कहाँ से हासिल किया, ये मैं आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताऊँगा। राना ताहिर साहब से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राना साहब, महंगाई के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े डिसाइसिव किस्म के उन्होंने इक़दाम किए हैं और ये कह दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ से कि जनाब बिल्कुल किसी कीमत पर भी नहीं हम करेंगे रियायत और आपको कम जो महंगाई है उसको ख़त्म करना है, वापस लाना है कीमतों को। 15 दिन है और इस पर मैं कोई किसी तरह की भी कोई बहाना नहीं मैं सुनूंगा। और इस पर ज़रूर कमेंट फरमा दीजिए कि बड़े आपके अच्छे और पुराने दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, कहाँ चले गए जहांगीर तरीन साहब? बिल्कुल
اب تو چھوٹی چھوٹی میٹنگوں میں ان کا ذکر آتا ہے. ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر تو پی ایم ہاؤس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. تو یہ یکا یک کیا ہو گیا رانا صاحب؟ جی سمیع صاحب، پہلی بات تو بھائی جان جو آپ نے کی نا مہنگائی کے خلاف اقدامات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ بھی ان وارداتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. آپ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک چیز جو ہے اشیاء خورد و نوش وہ ایک جگہ پہ کسی ریٹ پہ مل رہی ہیں، دوسری جگہ پہ کسی ریٹ پہ مل رہی ہیں، تو یہ پیدا کردہ مہنگائی ہے. یعنی اس کا نہ ڈالر کی قیمت سے تعلق ہے، نہ تیل کی بڑھتی یا کم ہوتی قیمت سے تعلق ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف گورننس سے ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہ بھائی جان جو چیز ہے اس پر پرائم منسٹر نے سختی سے کنٹرول کرنے کی ہدایت کی ہے. اور یہ جو چیخو پکار ہو رہی ہے کہ جی کیوں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس سے ہزاروں بوریاں چینی کی برآمد ہو رہی ہیں. سمیع صاحب، ذخیرہ اندوزی سے ہمارا دین بھی منع کرتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ہزاروں بوریاں گندم کی ذخیرہ کر کے اور مارکیٹ میں چینی کی اور چینی جو ہے مہنگی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے تو اپوزیشن کیوں چیخو پکار کرتی ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، جو بھی مہنگائی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ پرائم منسٹر نے اب اپنا 2 دن پہلے جو میٹنگ لی ہے اس میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ میں ایک کریک ڈاؤن چاہتا ہوں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑے پیمانے پر، اور عوام تک یہ ضروریات زندگی پہنچنی چاہیے اور ان کی قیمتیں جو ہے اصل قیمت جو ہے ان کی اس پر ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ جس کا جو دل چاہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمیع صاحب، ہر ضلع میں ضلعی انتظامیہ نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مقرر کی ہیں، لیکن 95% جگہوں پر ان ریٹس پر چیزیں نہیں ملتی. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ان انتظامی افسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کروائیں. یہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے نا، یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ بھئی آپ ہم یہ اس گروپ میں ڈالیں کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے، سبزی چاہیے، پھل چاہیے، یہ چاہیے، وہ آپ کو گھر پر ملے گی اور کنٹرول ریٹ پر ملے گی، اور اگر وہ چیز پسند نہیں ہے تو واپس کر دیں، اور اس پر عمل ہو رہا ہے. تو سمیع صاحب اگر گھروں پر پہنچا سکتے ہیں ان ریٹس پر اشیاء، تو یہ دکاندار جو ہیں یہ کیوں اسی ریٹ پر نہیں دے سکتے؟ چلیں دیکھتے ہیں کچھ پیغام، کچھ جو ان کے اقدامات ہیں پرائم منسٹر، ان کا اعلان کل ہوگا، پھر اس کے بعد آگے ہوگا. اور ایک کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں جس میں جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو قیمتیں مہنگی چیزیں کر کے بیچ رہے ہیں، ان کے اوپر حکومت سختی سے نبٹنے کا پلان کر رہی ہے. اس میں ایک بات آپ کی رہ گئی، جہانگیر ترین صاحب، وہ میں اسی پہ آ رہا تھا، میں ذرا پولیٹیکل حصے پہ آ رہا تھا. رانا صاحب، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو الائز نے جو کی ہے پریس کانفرنس کی ہے، اتحادیوں نے کاف لیگ سے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. اس میں پرویز خٹک صاحب تو میٹنگ میں کمیٹی میں آ گئے، کیونکہ پہلے گورنر صاحب تھے پنجاب کے، چیف منسٹر صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب نہیں تھے اس کمیٹی میں. پرویز خٹک صاحب کو شامل کر لیا گیا اس کمیٹی میں. جہانگیر ترین صاحب کو شامل نہیں کیا گیا. جہانگیر ترین صاحب نے جو پرائم منسٹر سے ملاقات کی، وہ بھی آپ بتا رہے تھے کہ صرف بہت کم ٹائم کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے اس کا ٹائم ملا. وہ جہانگیر ترین جو ملاقاتیں کراتا تھا، جو اپنے جہاز میں ایم پی ایس کو اس طرح لے کے آتا تھا جیسے ویگن کی سواریاں کھڑی ہوتی ہیں، تن کے بھرے ہوتے تھے، اور لا کے وہ ڈھیر کر دیتا تھا. تو یکا یک یہ ایسا ہوا کہ بالکل اب جہانگیر ترین صاحب خود ریکویسٹیں کر کے تو ملاقاتوں کا ٹائم لے رہے ہیں، اور پھر 10 منٹ کی ملاقات، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب نے کوشش کی کچھ آئیں کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے، لیکن پرائم منسٹر نے جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں صاف طور پہ بتایا کہ بہت ساری چیزوں پہ ترین صاحب آپ کا نام آ رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں. اچھا، اب کیا صفائی دی ہوگی، کیا لی ہوگی؟ اگر میٹنگ ہی 10 منٹ میں ختم ہو گئی تو پھر تو معاملہ وہیں کا وہیں رہا. اور میں دیکھ رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب کے چہرے پر بھی ویسی بشاشت نہیں ہے جو وہ ہمیشہ جیسے آتے ہیں بڑے مذاق کے انداز میں وہ بات کرتے تھے. عملی طور پر تو وزیر اعظم جہانگیر ترین تھے، بہت ساری میٹنگز کو چیئر کرتے تھے،
اور جب ان کے منٹس بنتے تھے تو وہ اعظم خان صاحب ان کا نام لکھ دیا جاتا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بالکل ہی باہر ہو گیا ہر چیز سے. تو کچھ عمران خان صاحب کو معلوم ہوا ہوگا جو پارٹی کے اندر رفٹ ہے, جو پارٹی کے اندر تبدیلی کی باتیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیلی کی باتیں اور دوسری تبدیلی کی باتیں, کہیں کوئی جہانگیر ترین صاحب سے ڈانڈے مل رہے تھے اس بات کے؟ دیکھیں بھائی جان, بات سیدھی سی ہے. عمران خان ہیں پاکستان کے وزیر اعظم, ان کے پاس انفارمیشن کے ذرائع کسی بھی شخص سے زیادہ ہیں, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے ان کے قریب رہ کر, تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی. آپ نے بات کی جہانگیر ترین صاحب کی. جہانگیر ترین صاحب سمیع صاحب کون ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ساری سیاسی ملاقاتیں پرائم منسٹر میں, پی ٹی آئی میں لوگوں کی شمولیت, کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی تھی جس میں جہانگیر ترین صاحب, اور اگر وہ نااہل نہ ہوتے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے. سپریم کورٹ اگر انہیں نااہل قرار نہ دیتی, ان کی خواہش تھی, بلکہ وہ ہوتے. خان صاحب بناتے کہ نہ بناتے. نہیں, خان صاحب نے ابھی جس انداز میں انہیں وہ عملی طور پر وزیر اعظم بنائے رکھا 1 سال پورا, تو وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے. وہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ پرائم منسٹر نے وزیر اعظم نہیں انہیں بنائے رکھا. وہ پرائم منسٹر سے تعلق کو اگر استعمال کرتے رہے, تو جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں, کے پی کے میں کیا ہوا, کون لوگ تھے جنہوں نے محمود خان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا, ان کو کس کی پشت پناہی حاصل تھی. تو جب پتہ چلا کہ جہانگیر ترین صاحب کے یہ زیادہ قریبی لوگ ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں عثمان بزدار کے بارے میں بارہا پرائم منسٹر واضح کر چکے ہیں پچھلے 1.5 سال میں کہ بھئی یہ میری سلیکشن ہے اور یہی چیف منسٹر رہیں گے جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہے گی. اس کے باوجود عثمان بزدار کی کارکردگی پر پی ٹی آئی کے اندر سے سوالات اٹھانے والے وزراء جو ہیں وہ کون ہیں, وہ کس کے قریب ہیں, کس پارٹی کے اندر کس دھڑے میں ہیں. جہانگیر ترین کے سیاسی بچے جمہوریہ کہا جاتا ہے, تو وہ انہی کے گروپ سے تعلق. یعنی جہانگیر ترین صاحب کس ایجنڈے پر کام کر رہے تھے, کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے؟ عثمان بزدار کو کمزور کرنے یا ہٹانے کا ایجنڈا جو ہے وہ عمران خان کی سوچ کے منافی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کام کر رہے تھے. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا, ایک تو آپ نے سمیع صاحب اس پروگرام میں بھی بارہا بات کی ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے, وہ کوئی شک نہیں اس میں, ذاتی طور پر نہایت صاف ستھرے آدمی ہیں. اور اگر ان کو یہ کوئی بندہ بہت قریب ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے, تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے, خواہ ان کے کتنا بھی قریب ہو. یہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی ایکشن کی تھوڑی سپیڈ سست ہے, لیکن عمران خان صاحب اب جب ایکشن میں آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور وزراء کی بھی چھٹی ہوگی. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. رانا صاحب, میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کو, جہانگیر ترین صاحب نے لندن کے بہت دورے کیے ہیں. بظاہر وہ وہاں پر اپنا علاج کروانے جاتے ہیں, چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں. جو شہباز شریف صاحب کی جو واپسی کی جو اعلانات ہیں, بتایا جاتا ہے کہ کچھ جو کالز, کچھ گفتگو, کچھ میسنجرز, بہت ساری چیزیں انٹرسیپٹ ہوئی ہیں, اور بہت سارے پردہ نشینوں کا اس میں نام ہے. جہانگیر ترین صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ تو ہر چیز سے انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن جو معاملات کو سمجھنے والے, جاننے والے لوگ ہیں, اور وزیر اعظم کی آنکھیں ہیں, وزیر اعظم کا کہ وہ کان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری ایسی انفارمیشن پرائم منسٹر تک گئی ہے جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کمزور کرنا, جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کمزور کرنا, اور ایون مرکز میں بھی ایک ایسی صورتحال بنائے رکھنا جس میں جہانگیر ترین صاحب کا رول ایز اے میڈیٹری یا ایز اے سم ون ہو کوڈ ڈو ریکنسیلیشن. جی بالکل, وہ اس کو بڑھانا شاید مقصود تھا وہ, اور تاکہ اگر وہ بڑا رہے رول کسی کا کہیں پر بھی, تو پھر اس کی اہمیت تو رہتی ہے, ہر جگہ پہ رہتی ہے, ہر صلاح مشورے میں اس کو شریک کیا جاتا ہے. جہانگیر ترین صاحب ویسے ہی شریک تھے, لیکن سم ہاؤ دی ادر جب آپ اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے فیئرز بھی اسی طرح بڑھتے ہیں.
وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ کہیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پرائم منسٹر کے پاس ذرائع بہت ہیں انفارمیشن کو دیکھنے کے, لینے کے, تو وہ اس میں آ کے پرائم منسٹر صاحب نے شاید یہ محسوس کیا کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ان الیکٹڈ لوگوں کو پیچھے ہٹایا جائے, یا وہ لوگ جو آئین اور قانون کے تحت پالیٹکس نہیں کر سکتے اور وہ الیکٹڈ لوگوں پر ان کی ڈومیننس ہو گئی ہے, اس کو پیچھے کیا گیا. اور ایک اور بات جو اس بات کا بھی جو پرائم منسٹر کے نزدیک لوگ ہیں انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ جیسے ہی جہانگیر ترین صاحب کو تھوڑا سا آئسولیٹ کیا گیا تو نون لیگ کی طرف سے, ان کی ترجمان کی طرف سے جہانگیر ترین صاحب پر کرٹیسزم زیادہ ہو گئی ہے. تو بہت سارے لوگ جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں وہ اس طرح سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کو نکالا جا رہا تھا یا تھوڑا وہ پیچھے ہو رہے تھے پرائم منسٹر کے کیمپ میں, تو نون لیگ کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی اس بات پہ, لیکن انہوں نے زیادہ جو تنقید شروع کی ان پہ, اس نے بھی بڑے سوال اٹھائے کہ کہیں انڈائریکٹلی غیر محسوس انداز میں یہ جو نون لیگ کے ترجمان ہے یا نون لیگ کے جو قائدین ہیں وہ اس قسم کی بات تو نہیں کر رہے جس سے پرائم منسٹر یہ سوچیں کہ اوہو جہانگیر ترین کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جہانگیر ترین تو کہیں وکٹم بن گیا. بہرحال یہ کنسپریسی تھیوریز بھی ہیں اس میں کچھ, اور کچھ لوگوں کی اپنی آبزرویشنز ہیں, لیکن جو اصل بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں, جو اجتماعی میٹنگز ہیں اب بھی ہوئے ہیں شریک, لیکن ان کا جو رول پہلے تھا, ان کی جو حیثیت پہلے تھی, وہ بہت حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے. پہلے وہ وزیر اعظم سے لوگوں کو ملواتے تھے, اب اپنی ملاقات کے لیے انہیں وزیر اعظم سے رانا صاحب ٹائم لینا پڑ رہا ہے. یہ تبدیلی ہے نا, یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے رانا صاحب. تو سمی صاحب اصل بھائی جان گزارش یہ ہے کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہے نا, اس میں پرائم منسٹر نے ایک چیز دیکھیں, یہ عمران خان صاحب کے جو لوگ بتاتے ہیں نا, قریبی لوگ, کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن آئے تو وہ صرف ایک بندے کی بات پر یقین نہیں کرتے, وہ اس کو 2-3 ذرائع سے تصدیق اس کی کرواتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. یہ جو معاملہ ہے نا, یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں رہ گئی تھی. اب خاص طور پہ عثمان بزدار صاحب کے ایک جو سب سے بڑی تکلیف ہوئی ہے نا سمی صاحب لوگوں کو, وہ ہوئی ہے چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان صاحب کے آنے سے. دیکھیں, پنجاب میں اعظم سلمان صاحب کے آنے کے بعد جہانگیر ترین کی پنجاب میں وہ حیثیت نہیں رہ گئی تھی. وہ چیف منسٹر سے بالا وہاں پہ احکامات جاری کرتے تھے, اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہ گئی تھی. تو اس لیے جہانگیر ترین, میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھنے والے پنجاب کے جو سب سے بڑے عہدیدار ہیں, جو پنجاب میں اس وقت حکمران ہیں, اس بات کا اظہار انہی کی طرف سے کیا گیا گفتگو میں, بڑے سائلنٹلی, بڑے خاموش انداز میں, بڑا ٹیکنیکلی, کہ جو بیوروکریٹس ہیں جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس وقت, ان کو جب بھی کہیں سے کال آتی ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں, اس لیے کہ کال کرنے والا شخص وفاق کے پرائم منسٹر کے بہت قریب ہے. تو اگر اسٹرانگ بیوروکریسی ہو جس کے بارے میں یہ ایس او پی طے کر لیے جائیں کہ وہ صرف آپ کی بات سنے گی یا پھر میری بات سنے گی, تو یہ جو درمیان والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جو بیچ میں اپنی مداخلت کرتے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی. تو جس پر پرائم منسٹر نے اس بات کو ایگری کیا, اور انہوں نے پھر تمام چیزوں پہ, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ذرائع ہیں انفارمیشن کے, تو انہوں نے یہ محسوس کیا اور دیکھا کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے, تو انہوں نے پھر ان اسٹرانگ بیوروکریٹس کو لگایا وہاں پر, آئی جی کو, بڑا ایماندار شخص کو, شعیب دستگیر صاحب کو, اور میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان صاحب ہیں, ان کو لگایا گیا, اور اس ہدایت کے ساتھ لگایا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل انفلوئنس کے آگے آپ نے نہیں جھکنا, اور میرٹ پر کام کرنا ہے, اور جو بھی آپ نے بات کرنی, جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے وہ آپ پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو اعتماد میں لے کے کریں. کسی اور سے آپ کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے. یہ ایک سب سے بڑا وہ فیکٹر ہے جس نے جہانگیر ترین صاحب نے جو وہ بری طرح, جس لحاظ سے پھر وہ جو سارا ایک کام تھا, جو بھی ایک سارا سلسلہ تھا, اس پر پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ تھوڑا سا وہ دوری ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے ان سے دوری کی ہے کہ وہ یہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کوئی
जो डिसिप्लिन है गवर्नमेंट का उसमें ख़राबी है। क्योंकि आप ये देखें अभी जो हमें, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, तब तक हम ये बात कर लेते हैं जो अलाइज हैं उनकी तरफ से। अब जो मीटिंग की जो बात आ रही है मैं इसमें उसको भी शामिल करता हूँ कि जी हर ज़िले में जहाँ पर उनके MPAs हैं या वो जो 2, 4, 5 ज़िले हैं उनके जो MPAs और MNAs हैं या जो ऑफिसर वहाँ पे लगाए जाएं वो उनसे तमाम मामलात को मिलकर बात करें। अब ये बात हो सकता है मुआहदे में शामिल हो जो तहरीक इंसाफ ने किया था मुस्लिम लीग काफ या दूसरी जमातों के साथ, लेकिन राना साहब सवाल एक बेसिक है इमरान खान साहब के सामने भी और इत्तेहादियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स ये MNAs और MPAs से पूछ के की जाती हैं? अगर आप MNAs और MPAs के ज़रिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि MNAs और MPAs के पास जो उनके वोटर्स हैं उन्होंने आना होता है अपने मसाइल को लेके, और MNAs और MPAs के पास अगर इख्तियार हो तो वो कभी भी अपने धड़े को नाराज़ नहीं करेंगे, खफा नहीं करेंगे। तो वो मेरिटोक्रेसी कहाँ गई? वो जो कानून के मुताबिक फ़ैसला करने वाली बात है फिर वो कहाँ गई? इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो भी समझदारी से काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने धड़े को मजबूत करना होता है। तो जब वो जो अफसरशाही वहाँ पर होगी, जो पुलिस वाला होगा, जो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर होगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा, अगर वो उन MNAs और MPAs से पूछ के काम करेगा तो फिर वो लोग जिनका उनसे ताल्लुक़ नहीं है या जिनका कोई इशू उनके मुखालिफ ग्रुप से है वो कहाँ जाएंगे? तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स होगी, फिर ये किस तरह की गवर्नेंस होगी राना साहब? देखिए समी साहब, ये बात जो है ना, मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ लोग मीडिया में ना, उनके पास अगर बुनियादी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना तो वो फिर क्या सराहियाँ करते हैं। मैं आपको आज भी जो मुलाकात हुई है परवेज़ खटक साहब की सरबराही में चौधरी परवेज़ अली साहब के साथ इनके PTI के, ये जो है कि हुकूमती जमातें तो दोनों ही हैं, दोनों हुकूमत में हैं, उसमें समी साहब एक बात बड़ी खुलकर हुई है, वो ये है कि इमरान खान साहब पुलिस को गैर सियासी बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा नाजरीन, यहाँ पर एक वक्फा, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि मीटिंग्स में क्या बात हुई और MPAs और MNAs को बाख्तियार करना किसी एक ज़िले में या तमाम ज़िले में, इसका पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पर क्या असर होगा, सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में सियासी सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जो हुकूमत है मरकज़ में, उसकी जो नंबर गेम है, उसके मुताबिक उन्हें डिपेंड करना पड़ रहा है अपने इत्तेहादियों पर अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए। और इत्तेहादियों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी फरमाइशें हैं, वो शायद जो इमरान खान साहब का जो मैनिफेस्टो है उसके बीच में थोड़ा सा उनमें फ़र्क है, उसमें वो रुकावट है। अगर प्राइम मिनिस्टर मेरिट की बात करते हैं तो इत्तेहादियों का ये कहना है कि जिन अजला में उनके उम्मीदवार जीते हैं, MPAs MNAs हैं, वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के ऑफिसर लगाए जाएं और वो उन MNAs और MPAs की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। अगर इस तरह से काम हो जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, तो फिर मेरिट कहाँ जाएगा? और वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की जा रही थी पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कहाँ पे जाएगी? और फिर क्या ये हक़ सिर्फ इत्तेहादी MNAs और MPAs को ही मिलना चाहिए कि वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के ऑफिसर तैनात किए जाएँ? जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं वो कहाँ जाएँ? वो फिर क्यों ना अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर्स लगवाएँ? राना ताहिर साहब, आप इस पर बात कर रहे थे कि बेसिकली बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। जी भाईजान, बात यह है कि देखिए मैं आपको बताऊँ, जो PTI का और काफ लीग का मुआहदा हुआ उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि भाई ये किसी की मर्ज़ी के अफसर, ना काफ लीग ने कभी इस बात का तकाजा किया। हो क्या रहा है, जो बात असल है, एक ये भी तासर गलत दिया जा रहा है कि वो कोई फंड्स का, तरक्याती फंड्स की बात हो गई। मामला सिर्फ ये है कि लेकिन इसको कभी भी मुस्लिम लीग काफ ने डिनाई नहीं किया तरक्याती फंड्स को। मैं आज भी चीमा साहब को सुन रहा था
وہ یہی ان کے وہ فرما رہے تھے کہ ہماری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلائز ہو لیکن ہمارے جائز کام نہیں ہوتے. تو بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جائز کام ہو. لیکن میرا آپ سے جو بریک میں سوال تھا, اس بات کا تعین کون کرے گا کہ یہ کام جائز ہے اور یہ کام ناجائز؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا بھائی جان. یہ جو فنڈز کے حوالے سے ہے نا, یہ بھی ایک غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی پیسے دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی علاقوں میں ترقیاتی سکیمیں شروع کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی مشاورت سے, ایم پی ایز کی مشاورت سے, اسی طریقے سے ہمارے علاقوں میں بھی جو ہم ترقیاتی سکیمیں پرپوز کرتے ہیں وہ کوئی انہوں نے خود نہیں کروانی ہوتی. وہ جو حکومتی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے. کسی جگہ سکول بننا, کسی جگہ کالج کو اپ گریڈ کرنا یا کچھ کرنا, یہ ہسپتال بنانا, یہ ہیں معاملات. اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے. اور حکومتی ٹیم نے بھی ان سے کہا کہ جی اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں. خان صاحب تو پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگوں کو طبی اور تعلیمی سہولتیں ملیں. دوسری بات سمیع صاحب, یہ جو پولیس کے حوالے سے خاص طور پر بات ہوئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کا ویژن پولیس کو مکمل طور پر غیر سیاسی بنانا ہے تاکہ وہ ہر قسم کے سیاسی اثر و رسوخ سے پاک ہو. وہ پی ٹی آئی ہو, کاف لیگ ہو, یا تاکہ آنے والے سالوں میں لوگوں کو پولیس جو ہے وہ مقامی سطح پر انصاف سے ٹریٹ کر سکے. یہ نہ ہو کہ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس پر بھی انہوں نے اتفاق کیا, یعنی کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. رولا جو ہے نا وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے وزیر جو ہیں وہ با اختیار نہیں. انہوں نے کہا جتنے اختیارات پی ٹی آئی کے وزیروں کے پاس ہیں اتنے ہی آپ کے وزیروں کے پاس ہوں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا چودھری پرویز الہی نے اس میٹنگ کے بعد جو گفتگو کی کہ بھئی ہم تو اس اتحاد کو یہ ٹرم پوری کرنے 3 سال پوری کر کے بعد میں بھی جاری رکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ بھئی یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ اکٹھے رہیں گے. تو جو لوگ یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو وہ ہوا نکل گئی. بہت سارے لوگ پہلے کہتے تھے کہ دسمبر بڑا بھاری ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ مارچ بہت بھاری ہے. یہ سیاسی نجومی ہیں جو مختلف کالموں میں بات کرتے ہیں, مختلف اداریوں میں بات کرتے ہیں, مختلف خبروں میں, مختلف ٹاک شوز میں, لیکن وہ کہتے ہیں نا ساون کے اندھے کو ہرا ہی سوچتا ہے. یہ بہت سارا مال پروگرام ہے, بہت سارا لفافہ پروگرام ہے, تاریخیں دی جاتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے, اگر وہ گفتگو اگر ان کی سنوا دیں تو ایک انہوں نے بہت بڑا کنفیشن کیا ہے, اگر پروڈیوسر صاحبہ اگر وہ سنوا دیں گفتگو. آزادی مارچ کے نتائج حاصل کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس میں ان سیاسی فیصلوں کا بڑا دخل ہے جو ماضی میں بڑی جماعتوں کے ہاتھوں پارلیمنٹ کے اندر سرزد ہوئے ہیں. رانا صاحب یہ تو آپ نے سنا ان کی گفتگو جس میں یہ کنفیشن ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ بس دیکھیے میں بہت بہادری سے واپس جا رہا ہوں, بس اب دیکھنا کیا ہوتا ہے, بس یہ گئے کہ گئے. اور پھر اب یہ فرما رہے ہیں, خود ایک کنفیشن کر رہے ہیں, ایک اعتراف کر رہے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتوں نے جو فیصلے کیے ان جماعتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں وہ جو اس کے جو نتائج تھے وہ اس میں تاخیر ہو گئی. ایک اور انہوں نے بات کہی ہے, میں چاہتا ہوں میں آپ کو وہ بھی سنوا دوں. وہ چودھری پرویز اتحادیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کہی ہے, ذرا وہ بھی سن لیجیے. بہت بڑا راز ہے میرے پاس, اب امانت ہے, اب یہ جو ہے وہ تو سارے ذاتی بات ختم ہو گئے, سارا جو حاصل کرنا تھا کر دیا, جو نہیں کرنا آج آپ تو ہمیں ساتھ. میں اب ان سے گزارش کروں گا کہ اس امانت کو آشکار کریں. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بھائی جان, یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, یہ بیچارے جو ہے یہ آج کل مایوسی کے بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں. وہ جن پہ تکیہ کیا تھا انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, وہ ان کو جھول دے کر ادھر ادھر ہو گئے. اور اب یہ آہوزاریاں کرتے پھرتے ہیں, کبھی محمود خان اچکزئی کے ساتھ, کبھی حاصل بزنجو کے ساتھ, کبھی ہمارے محترم دوست آفتاب شیرپور صاحب کے ساتھ. اب مولانا فضل الرحمان جائیں تو جائیں کہاں؟ سمیع صاحب بڑا ظلم کیا عمران خان نے. اب دیکھیں مولانا کو اگر یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اتنے زیادہ معاونین خصوصی عمران خان صاحب نے رکھے ہیں, ان کو بھی رکھ لیتے. اگر مولانا فضل الرحمان کو کوئی ایسا بندوبست کر دیتے کہ ان کا گھر بھی نہ چھنتا جو منسٹر کالونی میں تھا,
یہ بڑا دیکھیں نا یہ ظلم ہے نا کہ ایک آدمی 10 سال سے منسٹر کالونی میں رہ رہے ہیں وہ بیچارے. یہ سٹیٹس کو کی ساری قوتیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے. میں مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کو دیکھتا ہوں, خاص طور پر مریم صاحبہ, بہت میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, اپنا کام وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں, لیکن کسی کے سر میں بھی درد ہے تو وہ کہتی ہے عمران خان کی وجہ سے ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ کہتے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. یعنی اس ملک کو جس بے دردی سے لوٹا ان دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے اور برباد کر دی اکانومی, اب آ کر اگر کوئی اس کو صحیح سمت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو صبح و شام ایک ایک بات پر اعتراض, ایک ایک بات پر گفتگو. یہ ایک یعنی اب ان کی اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے آ کے بات کرنی ہے نا تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو برا بھلا کہنا ہے, کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں کوئی آپ کو وہ ریشنل نظر آئے ہر بات پہ. یعنی اگر ذخیرہ اندوزوں پر چھاپا مارا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ان کو چھوڑیں, آپ ATMs کو پکڑیں, آپ جہانگیر ترین کو پکڑیں, ان کو چھوڑ دیں, یہ تو چھوٹے چھوٹے چور ہیں ان کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ ٹریڈرز ہیں, وہ تحریک ان کی مسلم لیگ نون کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, وہ سارے جو تاجر لوگ ہیں جو دکانداروں جو مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک الائنس کیا ہوا ہے بالکل سارا. اب اس میں جو خبر آ رہی ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ ساتھ ہی آ جائیں. بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ جی بڑے چھوٹے بچے تھے, چھوٹے سے ڈائریکٹر تھے, شاید خاندان میں ہونے کی وجہ سے وہ زرداری گروپ آف کمپنیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ان کو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ اس کے 2011 سے 2016 تک CEO تھے, ٹھیک ہے. اور یہ نیب ان سے پوچھتی رہی, انہوں نے نیب کو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دیا. نیب نے ان کو بلایا دسمبر میں, انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا اس لیے کہ مجھے اپنی والدہ کی وہ جو ان کا جو یوم شہادت ہے برسی ہے اس پر میں نے تیاری کرنی ہے. اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے انہوں نے FBR میں جمع کروائے اپنے جواب میں, جس میں وہ جو زرداری گروپ کے وہ CEO ہیں, اور صرف دیکھیں صرف CEO نہیں تھے, انہوں نے 1 ارب 22 کروڑ روپیہ نکلوایا اپنے دستخطوں سے, پہلے وصول کیا. اب یہ کہاں ایک اور پرائیویٹ کمپنی سے ان کے جو ہے نا وہ یہ بزنس ڈیل کے نتیجے میں یہ پیسے آئے. تو بھئی کیا بزنس کیا اس کمپنی کے ساتھ انہوں نے, کہاں سے آ گئے 1 ارب 22 کروڑ روپیہ اور ان کے دستخطوں سے؟ تو یہ کوئی چھنے کاکے تھوڑی ہیں, چھوٹے سے بچے تھے 11 سال کے جن کو پتہ نہیں تھا, زبردستی آصف علی زرداری نے پکڑ کے انگوٹھا لگوا لیا ان کا. تو یہ تو مال خود یعنی ہڑپن وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ بھائی جان بات یہ ہے ابھی ہڑپن. وہ جب یہ ابھی نندن کو چھوڑا تھا نا تو وہ میں نے دیکھا ہر بندہ وہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویر لگا کے نا, تو انہوں نے ابھی مچھن, ابھی گنجن, ابھی ٹھنگن, پتہ نہیں سارا. تو میں یہ تو ابھی ہڑپن 1 ارب اور 22 کروڑ روپیہ آپ نے دستخطوں سے نکلوا لیا, اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں تو پتہ ہی نہیں تھا, وکیل دستخط کراتے تھے کرتے تھے, میں تو چھوٹا سا ایک بچہ تھا بس کام کرتا تھا بڑے بڑے. دیکھیں سمیع صاحب بات یہ تو ایک معاملہ ہے نا جو سامنے آیا ہے ابھی تو یہ ہے بلاول بھٹو صاحب کے اور معاملات بھی بہت سارے سامنے آنے والے ہیں جس میں ان کے دستخط موجود ہیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب, ان کو بلایا گیا 4 دفعہ نیب میں, یہ صرف 1 دفعہ پیش ہوئے, 3 دفعہ انہوں نے بہانے بازی کی, کہتا میں پیش نہیں ہوں گا, اور ادھر سے وکیل سے کہا کہ جی ٹائم دے دیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کرنے کے ماسٹر ہیں. اب انہیں بلایا گیا ہے 13 فروری کو کہ بھائی جان یہ جو چیزیں ہیں نا ان سوالات کے جواب لے کر آؤ. یہ سارا زرداری گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ کا ریکارڈ ان 10-12 سالوں کا لے کر آؤ ذرا اپنے ساتھ, اور بتاؤ کہ کیا ہوا. تو اب یہ پھر تحریک تیز کرنے کا فیصلہ آج خبریں چلانا شروع کر دی. پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف تحریک تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا. سمیع صاحب ان لوگوں کا آگے وہ مولانا دیکھیں, آج سمیع صاحب بڑی تکلیف دہ بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو پہ 1000 الزام لگے, اور ان میں کئی صحیح بھی ہوں گے, سیاسی انتقام یہ وہ, لیکن ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا. آج دیکھیں زرداری صاحب کی مہربانیوں کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کا نوازہ جو ہے ان کو بھی کرپشن کے الزام میں ڈالا. وقفہ لینا ہے کیونکہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے اب بل بلانا شروع کر دیا. ناظرین چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کا معاملہ بھی ذرا لٹک گیا, اس پر بھی بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहे हैं। दो बड़ी जमातें, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग, दोनों के कायदीन एक अपने बेटे को और एक अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका वो जो सियासी विरसा है उसको वो आगे ले जा सकें। बिलावल भुट्टो का तो हमने जिक्र किया, ब्रेक पर जाने से पहले बुरी तरह फंस गए। 1 अरब 22 करोड़ रुपए का विड्रॉल है। पैसे कहाँ से आए, क्यों खर्च किए, फेक अकाउंट केस है। मनी ट्रेल देना बहुत मुश्किल होगा इसका। बहुत सारे जो कानून को समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि बहुत कोशिश की जरदारी साहब ने, बड़ा कभी धमकियाँ में लहजा अख्तियार किया, कभी मोहब्बत से बात की, लेकिन बहरहाल कानून जो है उसने कोई रियायत उनके साथ नहीं की अभी तक। और अब नैब ने 13 तारीख को बुला लिया बिलावल भुट्टो को। बड़ा मुश्किल वक्त होगा, बड़े कड़े सवालात, मुश्किल सवालात। बज़ाहिर तो जवाब नहीं है कोई बिलावल के पास। अब देखना ये है कि अपनी हमायत में वो कैसे कौन सा एविडेंस या कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश करते हैं। उनकी जमात ने अब कहा है कि तहरीक को तेज़ कर दो, इसलिए कि बस अब कायद पकड़े जाने वाले हैं। अब ये एक जुल्म है इस मुल्क में कि चोरी की गई, चोरी पर सवाल किया गया, अभी पकड़ा नहीं है, सिर्फ सवाल ही किया, तो वो कहते हैं तहरीक तेज़ कर दो, हटा दो खान को, ये पता नहीं कहाँ से आ गया और मुल्क को बर्बाद कर दिया। हर तरफ से एक ही सदा है, किसी पीपल्स पार्टी वाले से बात कर लें, नून लीग वाले से बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान के किसी पुजारी से बात कर लें, ANP वाले से पूछ लें, किसी से को अचकजई का चेला है उससे पूछ लें, सारे के सारे वो यही कहते हैं बदल दो इस खान को, बर्बाद कर दिया इसने पाकिस्तान को। ये इनके नारे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की जो जान है वो भी मरियम साहबा के अंदर है और वो उनको अपना सियासी वारिस बना के चाहते हैं कि आगे वो मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म भी बने और पार्टी को भी आगे लेके चलें। वो बाहर बैठे हुए हैं, खुद चले गया, बिल्कुल मुंह पे जिप लगा ली है, टेप लगा ली है, बात नहीं कर रहा है कि किसी तरीके से कहीं से कोई ऐसी बात हो जाए कि मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। अभी तक तो मामला फंसा हुआ है। अब 18 फरवरी तारीख नया बेंच, जस्टिस अली बाकर नजफी उस बेंच के सरबराह, वो इस केस को सुनेंगे। मेरे पास जो इत्तला आ रही है, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो किसी कीमत पर भी मरियम साहबा को नहीं जाने देंगे और उनका नाम भी ECL में है, अब अदालत के इख्तियार में है। लेकिन गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो बिल्कुल रजिस्ट नहीं किया था। अब अगर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे भी दी तो अभी तक की जो इत्तला है, अभी तक की जो हमें हमारे ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी तरह से भी कोई रियायत नहीं की जाएगी और कोई किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं। अजीब मुल्क है, यहाँ पे सज़ा हो गई है, आदमी मुजरिम है, लेकिन उसको आपने ज़मानत पर छोड़ के तो उसको आपने भेज दिया बाहर, वो लंदन घूम फिर रहा है। यानी अब सज़ा का कोई कंसेप्ट रह गया है कि अमीर आदमी को आप सज़ा दें, उसे जेल में डालें, वो कहे मैं बीमार हूँ जी, और एक डॉक्टर ख़त लिख दे और वो वहाँ पर जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो बोर्ड है वो सारा रिपोर्ट बना दे तो वो बंदा बाहर चला जाएगा। ये जेलें किस लिए हैं फिर? ये मुजरिमों को सजाएं ख़त्म हो गई अब तो। नवाज शरीफ साहब एक लिहाज से बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उन्होंने हर जगह एक मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि बड़ा आदमी होता क्या है। उनके खिलाफ मुकदमा 9 साल के बाद सुना गया, जिसकी आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि टाइम बार मुकदमे को यानी उनको इजाज़त दी गई, उनकी अपील को एक्सेप्ट किया गया, उनको बरी किया गया, उसमें कमाल है। और अब वो सज़ा याफ्ता है। पाकिस्तान की तारीख में राना साहब कोई ऐसा बंदा नहीं है सज़ा याफ्ता जो इस तरह सज़ा कर मौज मस्ती कर रहा हो। शमी साहब, ये जो सारा मामला है ना, आप देखिए, आप ज़रा थोड़ा सा ना आज उस मंज़र को अपनी आंखों के सामने लाएं कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, वो छोटे मियाँ हैट वाले जो हैं उनकी आनियाँ जानियाँ, और आप देखें कि किस किस्म की भाई साहब को पता नहीं क्या होने लगा है और बस ये हो गया वो हो गया, कैसे रात को फटाफट सारा निज़ाम जनाब सर्विसेज अस्पताल में VVIP रूम में शिफ्ट किया गया। उसके बाद इयादत के लिए मोहतरमा मरियम नवाज़ भी कोट लखपत जेल में थीं, उनको भी वहाँ सर्विसेज अस्पताल लाया गया कि जी वो उनकी तीमारदारी करेंगी। और फिर जब तक वो
ان کی ضمانت ہو نہیں گئی مریم کی، وہ سرفس ہاسپٹل میں ہی رہے، اپنے شریف ہاسپٹل میں بھی نہیں گئے. نہیں، شریف ہسپتال تو وہ پھر بھی نہیں گئے، پھر بھی جا کے جاتی عمرہ بیٹھ گئے. تو اب سمیع صاحب جو لمحوں کی بات کر رہے تھے، اللہ پاک ہر ایک پہ اپنا فضل کرے، نواز شریف صاحب کو بھی صحت دے، لیکن میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، نون لیگ والے جو یہ کہتے تھے کہ جی ان کی صحت پتہ نہیں کس جگہ پہنچ گئی ہے. سمیع صاحب اب کوئی 3 دن یا 3 ہفتے نہیں، اب 3 مہینے ہو رہے ہیں. بھائی جان کیوں علاج شروع نہیں ہو رہا؟ کبھی یہ ہوا آپ مجھے بتائیں. رانا صاحب ٹائم ختم ہو گیا، مجھے اب اجازت ہمیں چاہیے. کل پھر ان موضوعات پر بات ہوگی، لیکن بہرحال جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور اب جو مسلم لیگ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کی بیماری پر سیاست نہیں ہونا چاہیے، وہ مخاطب تو تحریک انصاف کو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی بیماری پر سیاست خود مسلم لیگ نواز کر رہی ہے. مریم صاحبہ کے باہر جانے کی بنیاد بھی نواز شریف کی بیماری ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے باہر رہنے کی بنیاد بھی بیماری ہے. تو سیاست بیماری پر ایکچولی مسلم لیگ نواز کر رہی ہے. ناظرین اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.